موسیٰ علیہ السلام اپنے ماننے والوں کو لے کر چلے. اللہ نے حکم دیا موسیٰ نکلو، اور فرعون کا لشکر پیچھے ہے، اور قربان جاؤ. چلتے گئے آگے سمندر ہے، راستہ کہیں نہیں. تو آپ کے ساتھیوں نے، موسیٰ علیہ السلام کے ماننے والوں نے، بنی اسرائیلوں نے کہا کہ اللہ کے پیغمبر آپ تو اچھا خاصا ہم لوگوں کو پھنسا دیے. کتنا اچھا تھا، بستی میں تھے، گاؤں میں تھے، محلہ میں تھے. بتائیے یہ فرعون آ رہا ہے، اب کسی کو نہیں چھوڑے گا، ان کی لشکر ہے، اور قربان جاؤ. تو موسیٰ علیہ السلام نے کہا کہ تم گھبرا کہہ رہے ہو؟ بولا گھبرا اس لیے رہے کہ اب بھاگیے گا کہاں، آگے سمندر ہے، پیچھے فرعون کا لشکر ہے، آگے سمندر ہے. اور مسلمانوں، اور سنو حضرت موسیٰ علیہ السلام، پیغمبر کا پیغام سنو، پیغمبر کی بات سنو، اور قربان جاؤ. حضرت موسیٰ علیہ السلام ارشاد فرماتے ہیں غم نہ کر، او میرا اللہ ہے، کوئی راستہ نکالے گا. اللہ نے حکم دیا موسیٰ تیرے ہاتھ میں کیا ہے؟ کہا کہ اللہ ڈنڈا ہے، عصا، لٹھی جانیں نا؟ ارے بولو بھائی، لٹھی جانتے ہیں نا؟ کیا بولتے ہیں کہ لاٹھی کی لٹھی؟ لاٹھی. اور موسیٰ علیہ السلام کے ہاتھ میں عصا. کہا کہ یہ اللہ عصا ہے. او مسلمانوں سنو، میرے اللہ نے حکم دیا موسیٰ عصا کو سمندر میں مارو، پانی میں مارو. او حضرت موسیٰ علیہ السلام عصا کو پانی میں مارے، پانی دو حصوں میں بٹ گیا، بیچ میں راستہ ہو گیا. سبحان اللہ بولے تماشا. موسیٰ علیہ السلام نے اپنے ماننے والوں کو کہا کہ چلو اترو، اور سارے لوگ پار ہو گئے. جب فرعون سمندر کے کنارے آیا تو دیکھا کہ وہ بیچ میں راستہ ہے، سمندر کا پانی الگ الگ ہے. تو فرعون نے کہا کہ لوگوں دیکھو، نعوذ باللہ من ذالک، میں خدا ہوں، دیکھو میرے ڈر سے پانی ایک طرف ہو گیا ہے، سمندر راستہ دے دیا. چلو ہاتھی ڈالو، گھوڑا ڈالو، سواریوں کو ڈالو، ڈھونڈو موسیٰ کہاں ہے. اور قربان جاؤ، مفسرین فرماتے کہ جب فرعون کا لشکر، فرعون سمندر میں اترا، 20 سمندر میں پہنچا، اللہ نے پانی کو حکم دیا مل جاؤ، اور ملا، سب کے سب ڈوب کر ختم ہو گئے، نیست نابود ہو گیا. اور فرعون کی لاش اب بھی اللہ نے باقی رکھا ہے. فرعون کی لاش ہے عبرت کے لیے، مصر کے عجائب خانوں میں اسے رکھا گیا ہے تاکہ لوگ عبرت پکڑے. اس لیے کہ فرعون ہی یہ واحد انسان ہے جنہوں نے انا ربکم العالی، یعنی اپنے آپ کو خدائی کا دعویٰ کیا. تو پھر مکڑی کے جالوں کی وہ چادر تان دیتا ہے، اگر وہ زندگی لکھ دے، سمندر راہ دے دے گا. اگر وہ زندگی لکھ دے، سمندر راہ دے دے گا. اگر وہ موت لکھ دے تو مچھر جان لیتا ہے. اگر وہ موت لکھ دے تو مچھر جان لیتا ہے. شداد کون تھا؟ شداد وہ فرعون تھا، وہ بادشاہ تھا. او بڑی عمارت بنائی شداد نے، جنت بنائی. اب بتایا گیا کہ سب سے اوپر منزل میں جا کر وہ تیر چلاتا تھا، اور اللہ وہ تیر جب واپس لوٹتا تھا تو اللہ اس میں خون لگا دیتا تھا. تو شداد کے پاس جب تیر آتا دیکھتا خون، تو شداد نعوذ باللہ بولتا تھا ہم اس خدا کو ختم کر دی. اور مسلمانوں سنو، میرے رب نے اسے چھوٹ دی، آزادی دی، او جنت بنایا. شداد نے جنت بنایا.
اور شداد کئی ہزار مزدور مستری روزانہ کام کرتے تھے. شداد نے کہا کہ جس دن جنت تیار ہوگی ہم اس دن جنت کے اندر میں جا کر دیکھیں گے جنت کیسی ہے. اور قربان جاؤ، واہ واہ میرے رب، ان اللہ علی کل شیء قدیر. میرا اللہ کہتا ہے میں ہر شے پہ قادر ہوں. مسلمانوں سنو، میرے اللہ نے کہا کہ شداد تجھے مارنے کے لیے میرے فرشتوں کی ضرورت نہیں ہے، تلوار کی ضرورت نہیں ہے، ہتھیار کی ضرورت نہیں ہے. اے شداد تجھے مارنے کے لیے ایک مچھر کافی ہے. ایک مچھر، ارے بولو بھائی، ایک مچھر کافی ہے، ایک مچھر کافی ہے. اور قربان جاؤ، اللہ نے حکم دیا، مچھر گھسا، ناک کی طرف سے گھسا. شداد بہت کوشش کیا یہ مچھر نکلے، مچھر نکلنے کا نام نہیں. اور قربان جاؤ یہ تو اللہ کے طرف سے تھا، مچھر نکلتا کیسے؟ وہ مچھر پہنچتے پہنچتے دماغ تک پہنچا. اب دماغ میں جب مچھر پہنچا تو کھجلی ہونے لگی. مچھر جب چلتا تھا سپسپی ہوتی، کھجلاہٹ ہوتی. تو شداد کھجلاتے کھجلاتے جب پریشان ہو جاتا، کھجلی نہیں مٹتی، تو ایک نوکر کو بولا ادھر آؤ. نوکر دوڑا، حضور. بولا جوتا کھولو. جوتا کھولا. بولا جوتا پکڑو، مارو میرے سر پر. اللہ کی مار دے گا. اچھا وہ نوکر تو یہی موقع کا تلاش میں تھا، بولا تمہارا کھجلیے مٹا دیتے ہیں. بہت مارے ہو ہم لوگوں کو، تم بہت ہم لوگوں کو ستائے ہو، بہت ہم لوگوں کو مارے ہو. آج تو دل سوچنے لگا آج موقع ملا ہے تمہارا سر کا چمڑی ادھر دیتے ہم کو. مار جوتا، مار جوتا، مار جوتا. جب 50-100 جوتا لگ جاتا تھا تو مچھر جو ہے استھیر ہو جاتا تھا. شداد بولتا تھا ہم کو سکون ملا. پھر آدھا گھنٹہ گزرا، پھر مچھر چلنا شروع کیا، اور پھر گھبراہٹ، بے چینی. پھر اس کو جوتا کھولو، مارو. اللہ کے عذاب بڑا سخت ہے. ایک بات یاد رکھنا، اللہ کی لاٹھی میں آواز نہیں ہے، اللہ کی لاٹھی میں آواز نہیں ہے. اللہ سے ڈرو.